صفحہ نمبر 35۔ آیت نمبر ہے 169۔ آیت نمبر ہے 169۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين۔ صدق الله مولانا۔ قرآن کریم نے لگ بھگ آدھے پارے میں تفصیل سے یہودیوں کی بداعمالیوں کا ذکر کیا۔ یہود نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جو رویہ اپنایا اس کا ذکر کیا۔ یہودیوں نے اللہ کے احکام کے ساتھ، آسمانی کتابوں کے ساتھ جو حرکتیں کی، قرآن نے اس کا ذکر کر کے آخر میں پھر فرمایا کہ یہ ایسے نالائق جان نشین ثابت ہوئے، انہوں نے پھر دنیاوی مفادات کی خاطر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بیچ ڈالا اور اللہ کی کتابوں میں تحریف کر ڈالی۔ یہودیوں کی اس حرکت کا قرآن کریم بہت ذکر کرتا ہے، اور ایسی ڈٹائی کے ساتھ وہ یہ حرکت کرتے تھے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، جب ان سے یہ کہا جاتا کہ تم یہ کیا کرتے ہو تو کہتے وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، ہمیں ہمارا اللہ معاف کر دے گا، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ حالانکہ اللہ کے دین میں تبدیلی ویسے ہی بہت بڑا جرم ہے، چند ٹکوں کی خاطر کرنا یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ اور بھائی پھر وہیں آ جائیے جہاں سے ہمارا سبق شروع ہوتا ہے۔ قرآن کریم یہ بات ہمارے سامنے کیوں بیان کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر یہ حالات آنے تھے کہ ہم نے دنیاوی مفادات کی خاطر اللہ کے دین کو بیچنا تھا ہم میں سے لوگوں نے، تبھی قرآن یہ بات ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ کیوں ہمارے یہاں بین الاقوامی امدادیں لینے کے لیے کبھی دین کی کسی بات پر پابندی لگا، کبھی کسی بات پر پابندی لگا۔ یہ جو پیچھے وقف املاک اور مسجد اور مدرسوں کے بارے میں جو بل منظور کیا تھا پچھلی حکومت میں، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد صرف بین الاقوامی قوتوں سے قرض لینا تھا۔ IMF کی شرائط میں یہ بات شامل تھی، اور اب بھی پتہ نہیں کتنی شرائط ان کی چل رہی ہوتی۔ ہم دین میں تبدیلیاں اور پتہ نہیں کن کن باتوں پر پابندیاں اس لیے لگاتے ہیں تاکہ بین الاقوامی اداروں سے مالی مفادات سے سمیٹ سکیں۔ تو قرآن یہ بات ویسے ہی ہمارے سامنے نہیں رکھتا، اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا فخلف من بعدہم۔ اب یہ بحث مکمل کر رہا قرآن کریم۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر آ گئے ان کے بعد نالائق جان نشین،
ورث الکتابہ، جو تورات کے وارث بنے، یأخذون عرض ھذا الادنی، جو لے لیتے یہ گھٹیا سے مفادات اور گھٹیا سے اجرت اور سامان، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور ساتھ ساتھ کہتے کوئی بات نہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اگر ان کو اتنی ہی مزید رشوت ملے تو وہ بھی لے لیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے اتنے حریص ہیں، اس لیے ان کے علماء سے پیسے دے کے جو چاہو فتویٰ بدلوا لو، مسئلہ بتاتے، مالدار لوگ پیسے لگاتے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیتے، پیسے دے کے جو چاہو اس طرح کر لو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور علیہ السلام کی نشانیوں کا پیچھے ذکر آیا تو ان کے سردار ان کے علماء کو پیسے دیتے کہ یہ لوگوں کو بیان نہیں کرنے، وہ کہتے ٹھیک ہے، بالکل نہ بیان کرتے۔ تو وہی بات قرآن وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اگر ان کو اتنے ہی پیسے اور ملیں، یأخذوہ، یہ وہ بھی لے لیں گے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا ان سے پکا وعدہ نہیں لیا گیا تھا، ان سے پکا میثاق نہیں لیا گیا تھا؟ وہ کیا لیا گیا تھا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ یہ نہ کہیں گے اللہ کے بارے میں مگر سچ کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا، پھر بھی انہوں نے اللہ کے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور یہ پڑھتے بھی ہیں جو کچھ ان کتابوں میں ہے، سارا کچھ پڑھتے بھی تھے، جانتے بھی تھے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت کا جو گھر ہے وہ بہت بہتر ہے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں۔ افلا تعقلون، لوگوں تم کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ پھر وہی بات قرآن کریم اچھے لوگوں کا استثناء بھی کرتا ہے۔ یہ تیسرا استثناء، تینوں جگہ قرآن نے استثناء کیا، فرمایا ہاں والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ بھی ان میں تھے یمسکون بالکتاب، جنہوں نے کتابوں کو تھاما، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز کو قائم کیا۔ انا لا نضیع اجر المصلحین، یقیناً ہم اچھائی کرنے والوں کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ فرمایا ہاں ان میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور انہوں نے نماز پڑھی۔ یہاں بھائی وہ دو تین باتیں ذرا ذہن میں رکھیے۔ ایک تو میں اکثر بھی یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو نماز ہے یہ صرف اسلام کا ستون نہیں ہے، پہلے سارے دینوں میں اسلام کو نماز کو مرکزیت حاصل تھی۔ یہاں یہودیوں کے بارے میں بھی آیا، کچھ یہودی وہ تھے جنہوں نے باقی تورات پر عمل کیا اور بھائی کیا کام کیا؟ اقاموا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو قائم کیا، انہوں نے نماز کو پڑھا۔ اس لیے اسلام میں بھی نماز سب سے اہم چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کفر اور اسلام میں جو فرق ہوگا وہ نماز سے ہوگا۔ وہ بھائی کس سے ہوگا؟ اور صاف فرما دیا کل قیامت والے دن جس کی نماز پوری نکل آئی اس کے باقی عمل بھی پورے نکل آئیں گے۔ جو نماز میں مار کھا گیا، جو نماز میں مار کھا گیا تو باقی عمل بھی اس کے پورے نہیں ہوں گے۔ اس لیے صحابہ اکرام ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرتے تھے، جس کی نماز مکمل ہے اس کا دین بھی مکمل ہے، اور جس کی نماز مکمل نہیں اس کا باقی دین بھی مکمل نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ نماز پوری سمجھ سے پڑھی جائے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اکثر بہت سے لوگ اشکال کر دیتے ہیں یار فلاں بندہ نماز بھی پڑھتا ہے وہ فلاں فلاں غلط کام بھی کرتا ہے۔ یہاں نماز سے کامل نماز مراد ہے، جو واقعتاً جماعت کے ساتھ، وقت پر، اہتمام کے ساتھ، سمجھ کر، شعور کے ساتھ کہ میں سورہ فاتحہ میں کیا کہہ رہا ہوں، رکوع میں کیا کہہ رہا ہوں، اتحیات میں کیا کہہ رہا ہوں، جو پوری نماز کو سمجھ کر پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ بڑی جلدی اپنے دین کو مکمل کر لے گا۔ جس کو پتہ ہی نہیں سبحان ربی الاعلیٰ کیا ہے، ربنا لک الحمد کیا ہے، یہ جو میں صورتیں پڑھ رہا ہوں یہ کیا ہے، امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں وہ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں، بس روٹین بنی ہوئی ہے، آتے ہی اللہ اکبر کہہ کہ امام کے پیچھے ہیں، غلطی کا خطرہ نہیں، غلطی لگے گی تو امام کو لگے گی، باقیوں کی خیر ہے۔ اب ادھر جا ادھر جا، سلام تک پتہ نہیں کہاں کہاں سے سیر کر کے آ گئے۔
یہ نماز مراد نہیں ہے، نماز کامل مراد ہے۔ جو نماز صحیح مکمل ہوگی واقعتاً اس نماز کے پڑھنے سے انسان کے باقی دین کا بھی کیا ہو جائے گا، باقی دین کا تکمیلہ، اور وہ بھی مکمل ہو جائے۔ فرمایا والذین، ہاں یہودیوں میں کچھ لوگ وہ تھے یمسکون بالکتاب، جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے تھے، جنہوں نے تورات پر اچھی طرح عمل کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز کو قائم کیا۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ، یقیناً ہم ضائع نہیں کرتے، اجر المصلحین، بہتری اور اصلاح کرنے والوں کی، بہتری اور خیر کو پیدا کرنے والوں کے اجر کو ہم کہیں بھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ یہ جو اگلی آیت میں بات ہے، اس کو ذرا تفصیل سے قرآن کریم نے پہلے پارے میں بیان کیا، یہاں صرف اشارہ ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، آپ حضرات جانتے ہیں جب تورات آئی تو پیچھے سے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی محنت سے ان کو وہاں سے سنبھالا، پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ، آپ خود جا کر لے آئے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے یا نہیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یقین دلانے کے لیے ان کے کچھ ذمہ داروں کو ساتھ لے کر کوہ طور پر گئے، پچھلے رکوع میں اس کا ذکر آیا۔ وہاں جا کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جب ہم کلام ہوئے تو کہنے لگے موسیٰ یہ باتیں تو آپ کر رہے ہیں، پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تجلی گرائی گئی اور سارے ہی گر پڑے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے دوبارہ زندہ ہوئے۔ اچھا جب تورات لے آئے نا، 40 بندے ساتھ گئے، آ کے سب نے قوم کے سامنے گواہی دی، واقعی اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے۔ بڑی مشکل سے ان کو یقین آیا، اعتماد کیا، اور پھر تھوڑا سا تورات کو پڑھ کے مطالعہ کر کے کچھ دنوں میں کہنے لگے ہم نہیں اس پر عمل کر سکتے، اس کے احکام بڑے بھاری ہیں ہمارے لیے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، اس کے احکام کیا ہیں ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کوڑا دکھایا اپنا، اللہ جل جلالہ نے پہاڑ کو، کوہ طور کو اٹھا کر ان کے اوپر کھڑا کر دیا بادلوں کی طرح۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب یہ کیسے ہو سکتے ہیں، تو ممکن نہیں ہے، ہم نہیں اس کو جانتے کہ کیا ممکن ہے کیا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک تو ہمارے اللہ نے جو کہہ دیا ہے وہ سچ ہے، جو اللہ نے کہہ دیا بھائی وہ کیا ہے، قرآن نے پہلے پارے میں صاف کہہ دیا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، ہم نے طور کو تمہارے اوپر، یہاں صاف کہہ دیا اِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، تو جب ان کے اوپر پہاڑ بادلوں کی طرح سر پہ کھڑا کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کر دیا اس کتاب پر کو قبول کرو یا یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیں گے، پھر جا کے تورات کو مانا۔ آگے پھر اتنا کچھ کرنے کے باوجود تورات کو مانا بھی، بعد میں پھر اس میں بے ایمانیوں سے پھر بھی باز نہیں آئے۔ اس لیے قرآن یہاں فرما رہا ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جب معلق کر دیا ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، جس طرح وہ سائبان ہوتا ہے، وَظَنُّوا، بنی اسرائیل سمجھے، أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، کہ یہ جو پہاڑ ہے یہ تو اب ان پر گر ہی جائے گا۔ فرشتوں نے کہا خُذُوا، اس کو لے لو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، مَا فِيهِ، جو کچھ اس تورات میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہاں آ کے بنی اسرائیل کا تذکرہ مکمل ہو گیا۔ بھائی یہاں آ کے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آدھے پارے تک تقریباً مسلسل پہلے 1-2 رکوع چھوڑ کر بنی اسرائیل کا ذکر آئے گا، اب یہ آدھا پارہ ہو گیا، مسلسل تقریباً 3 ہفتے ہم بھی بنی اسرائیل کی باتیں، یہاں سے قرآن کریم نے اب اپنے موضوع کو تبدیل کیا ہے۔ قرآن کریم نے عہد الست کا ذکر کیا ہے یہاں۔ بھائی ذرا تھوڑا سا توجہ سے اس بات کو سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کئی عہد لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کئی عہد لیے ہیں۔ قرآن میں ان معاہدوں کا، ہمارے یہاں بھی مشہور ہوتا ہے یہ میثاق جمہوریت ہے، یہ میثاق فلاں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے بہت سارے میثاق لیے ہیں،
قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ ایک میثاق وہ ہے جو اللہ نے نبیوں سے لیا، نبیوں سے لیے جانے والے 2 میثاقوں کا تذکرہ قرآن میں زیادہ ہے۔ ایک ہے سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں، وہاں ہے اخذنا میثاق النبیین میثاقہم ومنک ومن نوح ہم نے سارے نبیوں سے ایک میثاق لیا۔ تیسرے پارے کے آخر میں بھی ایک میثاق کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے میثاق معاہدہ کیا، معاہدہ لیا، عہد لیا، حلف لیا، اور ان سے یہ بھی کہا کہ جب آخری نبی آئیں گے تم ان کی مدد اور تائید کرو گے۔ اس کا تیسرے پارے کا آخری رکوع اسی میثاق سے شروع ہو رہا ہے۔ وہ جو میثاق ہے نا، ان کو کہا جاتا ہے میثاق خاصہ، خاص لوگوں سے اللہ نے، یعنی انبیاء علیہ السلام سے۔ قرآن میں ایک ہے میثاق عام، وہ تھے میثاق خاص، اور بھائی یہ کیا ہے؟ میثاق عام۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت سے یہ میثاق لیا۔ بھائی یہ میثاق اللہ تعالیٰ نے، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر کے آئے ہیں، ہر انسان کر کے آیا۔ وہ کیا؟ احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیل ہے اس کی، صحیح احادیث مسند احمد میں، مشکات میں، دوسری حدیث کی کتابوں میں، اور صحابہ اکرام نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی تھا کہ اس آیت میں یہ کیا بات قرآن نے بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت کر دی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، قرآن کریم نے یہاں فرمایا ہم نے آدم کی اولاد اور ان کی پشتوں میں سے ساری اولاد سے یہ عہد لیا۔ اللہ جل جلالہ قادر ہے، آج بھی خون کے اندر سے وہ سارے نسلوں کے بھائی عموماً کون کس کا والد ہے، کس کا بیٹا ہے، کون کس کا والد ہے، کس کا بیٹا ہے، بھائی ٹیسٹوں سے سارا کچھ نکل آتا ہے یا نہیں؟ اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم اور ان کی اولاد کی پشتوں سے ساری انسانیت کو نکالا، نکال کر ان کو سمجھ اور شعور دیا، ان سے یہ وعدہ لیا کہ بتاؤ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ ساری انسانیت نے بیک زبان کہا جی ہم گواہی دیتے ہیں کہ بالکل آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی بات یہ فرمائی، تم کل قیامت والے دن یہ نہ کہنا کہ ہم اس سے غافل ہو، کل قیامت والے دن یہ بھی آ کے نہ کہنا کہ ہمارے باپ دادوں نے شرک کیا، ہم تو ان کی روش پر چلتے رہے۔ ہر انسان اللہ جل جلالہ کے سامنے وہاں یہ عہد کر کے آیا ہے کہ ہمارے رب صرف اور صرف کون ہیں؟ اب یہاں 2-3 باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، اگرچہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ عہد یاد نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عہد کی یاد دہانی ایک تو ہماری فطرت میں رکھ دی، ایک نبیوں کے ذریعے بار بار یہ سبق ہمیں یاد کروایا۔ آپ دیکھ لیجئے، ہمیشہ انسانوں کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے، انسان کے اندر کی فطرت اس کو مجبور کرتی ہے یہ بھائی کس کو مانے؟ اللہ کو مانے۔ مسلمان بھی مانتے ہیں اللہ کو، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، ہندو بھی، اور یورپ اس وقت دین سے بہت دور چلا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی بھائی خدا کا تصور ان کے یہاں ہے یا نہیں؟ وہ فطرت ہے، ہماری فطرت اس کو مانتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچے کی ایک فطرت ہے۔ تبھی کفر کے بدترین سے بدترین جگہ میں اللہ جل جلالہ ایمان کا چراغ جلا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ڈسکا کے مضافات میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے چیاں والی، آپ جانتے ہوں گے۔ اب 1878 بہت پرانا وقت ہے، 1800 یہ گاؤں مکمل سکھوں کا گاؤں تھا۔ آپ یہاں منڈیکی سے جائے، اس کے ساتھ رستہ جاتا ہے، یہ چیاں والی مکمل سکھوں کا گاؤں تھا۔ 1800
78 میں ایک بچہ پیدا ہوا، 16 سال اس بچے کی عمر، اس کو اس خطے کے کسی بندے کے ذریعے کتاب ہاتھ لگ گئی، بچہ ذہین تھا، اس نے اس کتاب کو پڑھا، کتاب پڑھ کے مسلمان ہوا۔ مسلمان ہونے کے بعد چونکہ یہ سارا سکھوں کا علاقہ ہے، یہ جتنے دیہات ہیں سیالکوٹ کے، یہ جٹوں کے سکھوں کے ہیں سارے، وہ بچہ یہاں سے سندھ بھاگا، وہاں چلا گیا، وہاں ایک اللہ والے کے پاس، ایک عالم دین کے پاس چلا گیا، وہاں پڑھتا رہا، وہاں سے پڑھنے کے بعد آخری 2 سال کے لیے دارالعلوم دیوبند چلا گیا، وہاں جا کے بڑا قابل عالم بنا، پھر سندھ پڑھایا، انگریز کا تسلط ہوا، انگریز کے خلاف ریشمی رومال کی تحریکیں چلی، ریشمی رومال کی تحریکوں میں بہت بنیادی کردار ادا کیا، اور پھر ہندوستان کے علماء نے اس کو افغانستان کی حکومت کے پاس بھیجا تاکہ ہندوستان کے مسلمانوں کی یہاں سے انگریز کا تسلط ختم کیا جائے۔ اور وہی بچہ جو یہاں چیا والی گاؤں میں پیدا ہوا تھا، جس کا سارا خاندان سکھ تھا، افغانستان کی حکومت، پھر ترکی جا، پھر روس جا، 25 سال دنیا کی حکومتوں کے پاس گیا، انگریز کے خلاف پوری کوششیں کی، اور قرآن کی بڑی عظیم الشان تفسیر لکھی اور بڑی علمی کتابیں لکھی، ایک انقلاب۔ انگریز کو نکالنے میں جن علماء نے یہاں کردار ادا کیا، ان میں ان کا بنیادی نام ہے، ان کا نام ہے مولانا عبید اللہ سندھی۔ مولانا عبید اللہ سندھی 25 سال تو جلا وطن رہے ہیں۔ کتنا عرصہ جلا وطن رہے ہیں؟ ہاں، انگریز کی طرف سے حکم تھا ان کی جہاں ملے ان کو گولی مار دی جائے، انگریز کی طرف سے حکم تھا۔ 25 سال جلا وطن رہے اور پورے عالم اسلام کو بیدار کرتے رہے، اسلامی خلافت کے قیام کے لیے، اسلامی نظام کی تبدیلی کے لیے اس بندے نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ افغانستان جا، وہاں کے مسلمانوں کو بیدار کر، اور وہاں کے علماء کو ایک اسلامی حکومت پر قائم کر، ترکی جا، روس جا، پتہ نہیں کن کن ملکوں میں گئے اور عجیب انقلاب برپا کیا۔ میں نے عرض کیا کہ ہندوستان سے انگریز کا بستر گول کرنے میں جن علماء نے بڑی خدمات انجام دی، ان میں سے مولانا عبید اللہ سندھی بھی ہے۔ ساری زندگی جلا وطنی کاٹی، جیلیں کاٹی، لیکن تحریک ریشمی رومال میں بہت بنیادی کردار ادا کیا۔ بعد کی اس میں بڑی تحریکیں چلائیں۔ 1944 میں ان کا انتقال ہے، پاکستان بننے سے 3 سال پہلے یہ فوت ہو گئے تھے۔ اب یہ بچہ، حیرانگی ہوتی ہے، میں جب چیاں والی گیا وہاں معلومات کی کہ یہاں کوئی مسلمان نہیں، کوئی لینا کوئی دینا نہیں، 1878 پچھلی صدی ہے۔ لیکن اندر یہ وہی جو بات نا، عہد الست اندر سے پھوٹتا ہے جو بات میں، یہ واقعہ میں نے اس آیت کو سمجھانے کے لیے، ماں باپ نے بوٹا سنگھ نام رکھا۔ میں کیا نام رکھا؟ بوٹا سنگھ۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے، علامہ اقبال مولانا عبید اللہ سندھی کے بڑے معتقد تھے، علامہ اقبال کہا کرتے تھے، او اس بوٹا سنگھ کو دیکھو، اللہ نے اس بوٹا سنگھ سے قرآن کی تفسیر لکھوائی ہے۔ اور انگریز ایک چھوٹے سے گاؤں سے، جس وقت یہ متحدہ ہندوستان ہے نا، اس زمانے میں یہ علاقے پسماندہ علاقے ہیں، یہ کوئی بڑی ثقافت اور تہذیب والے علاقے نہیں ہیں۔ اور ایسا ایک نہیں، 10 واقعات ہیں اسلام میں، 10 واقعات ہیں۔ میں اگر اس پر آپ کو سنانے لگوں نا، اس وقت یورپ میں ایسے واقعات، ابھی جو چند دن پہلے میں نے جس یہودی کا سنایا، اس وقت پوری دنیا کے یہودی ماتم کر رہے ہیں، چونکہ وہ یہودیوں کی جو عالمی کمیٹی ہے اس کا رکن ہے، اس کا بھائی کیا ہے، مذہبی کمیٹی کا رکن ہے۔ اللہ جل جلالہ نے، ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اسلام کے خلاف لکھا۔ کس کے خلاف لکھا؟ اسلام کے خلاف لکھا۔ اللہ جل جلالہ نے رخ بدل دیا۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت یورپ میں جو خواتین اسلام کی اشاعت میں پیش ہیں، ان میں وہ خاتون بھی ہیں جو 2000 میں افغانستان میں طالبان کے ہاتھوں گرفتار ہو گئی تھیں، امریکہ کی CID کے لیے آئی تھی صحافی بن کر، گرفتار ہو گئیں، ان کا حسن سلوک دیکھا، وہ یہاں سے رہا ہو گئی،
اور رہا ہو کر اس نے پھر اسلام قبول کیا۔ اس وقت اس کی ساری زندگی وقف ہے۔ عافیہ صدیقی جس کو ہم مسلمانوں نے خود پکڑ کے دیا ہے، عالمی عدالت میں عافیہ صدیقی کے کیس میں مدعی جو ہے وہ یہی خاتون ہے۔ بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پوری دنیا میں عافیہ صدیقی کی بات کو اٹھانے والی یہی خاتون ہے، اور اس وقت اس نے اسلامی سینٹر جو ہے برطانیہ میں، اس کا متحرک ترین اسلامی سینٹر ہے۔ پورے یورپ میں جو اسلام کی خدمت میں یہ خاتون پیش ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کفر میں، اندھیرے میں، گندگی میں اللہ جل جلالہ۔ ابو الکلام آزاد کے حالات اس طرح، یہ پرانے جتنے لوگ ہیں ان کو دیکھ لیجئے، یہ جو بڑے بڑے علماء ہیں، مولانا مودودی صاحب کی ابتدائی زندگی اسی طرح ہے، دین سے دور ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے یکدم وہ عہد الست اٹھتا ہے، ایک بچہ یوں اٹھتا ہے، اللہ اس میں ایسا انقلاب پیدا کرتا ہے۔ بھئی کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ایسا؟ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے۔ بھئی کہاں ہمارے آقا پیدا ہوئے ہیں جہاں 360 بت شرک کے لیے؟ کیوں بھائی تھا کہ نہیں؟ مکہ شرک کا مرکز تھا۔ مکہ بھائی کیا تھا؟ 360 بت جہاں رکھے ہوں، جہاں ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہوں، لیکن اللہ جل جلالہ نے وہیں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اور بھائی ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ نمرود کی بت سازی کی جو وزارت ہے وہ تھی ان کے والد کے پاس، جس گھر جو بتوں کی فیکٹری تھی، اللہ نے بتوں کی فیکٹری میں کس کو پیدا کر دیا؟ سب سے بڑے موحد حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ بھائی کیا ہے؟ اللہ کی شان ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ، یہاں جاؤ نا آپ پنڈی کے پاس، میں اس مسجد میں گیا ہوں، وہ بھی سکھ بچے تھے، خواب میں بھائی سنتے ہیں میری بات، چھوٹی عمر خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمان کیا۔ یہاں ایک دارالعلوم دیوبند کے پنڈی کے علاقے میں پرانے عالم تھے مولانا عبدالرؤف صاحب، بہت پہلے فوت ہو گئے، پاکستان بننے سے بہت پہلے فوت ہو گئے، زگنگوہی کے شاگرد۔ یہ بچہ ان کے پاس آنے جانے لگ گیا، پورا خاندان ہندو ہے۔ اللہ جل جلالہ نے وہاں سے اس کے دل میں وہی عہد الست، یہ جو الست بربکم، اس کے اثرات آئے۔ اس کے والد نے، اس کے خاندان نے اس بچے کو اتنا مارا، لیکن یہ بچہ ڈٹ گیا ایمان پر۔ اس نے دینی علوم پڑھے، پھر 1947 آیا۔ 1947 میں جب ہجرت ہونے لگی، احترام سے اپنے پورے خاندان کو پنڈی ریل میں سوار کیا۔ اس کی ماں، اس کی پھوپھیاں رو رہی ہیں، آپ اندازہ لگائیے، لیکن یہ بچہ اس وقت نوجوان ہے، کہہ رہا ہے جناب میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہاں سے ہجرت کے بعد اپنے ماں باپ کو سپورٹ بھی کر رہا ہے یہاں سے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس سے دین کا بڑا کام لیا، اس کے بیٹے بیٹیاں بڑے بڑے عالم بنے، بہت بڑی مسجد بنائی ہے، بڑی دینی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، درس نظامی میں پڑھائی جانے والی ہدایہ کا اردو ترجمہ کیا ہے، اصول شاشی کا اردو ترجمہ کیا ہے، بہت بڑے پروفیسر رہے ہیں۔ ان کی بیٹیاں بیٹے آج بڑے بڑے، اب تو ان کے بچے بھی بوڑھے ہو گئے۔ اور وہاں پنڈی ان کے مسجد میں گیا ہوں، عظیم الشان، یہ جو مسجد ہے نا ہماری، اس سے کم 4 گنا بڑی مسجد ہے ان کی، اکیلے خاندان میں۔ تو بھائی یہ اسی کے اثرات ہیں، یہ واقعات میں اس لیے سنا رہا ہوں، اس آیت کا کرشمہ ہے یہ سارے۔ ذرا دیکھیے قرآن نے کیا کہا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جس وقت لیا تیرے رب نے، من بنی آدم، آدم کی اولاد، من ظہورہم، نکالا تیرے رب نے آدم کی اولاد کو ان کی پشتوں سے، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ میرے اور آپ کے لیے اعزاز ہے، اللہ نے پھر ان کو اپنے آپ پر گواہ بنایا۔ ہاں بتاؤ بھی، تم خود اپنے بارے میں گواہی دو۔ وہ کیا؟ ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کیا کہا؟ کیوں نہیں؟
علامہ محمود علوسی نے روح المعانی میں یہاں علماء کے اولیاء اللہ کے بڑے واقعات جمع کیے ہیں۔ حضرت ذی مصری یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس وقت بھی وہ کیفیت یاد ہے جب میں نے یہ کہا تھا قالوا بلا، مجھے اپنا قالوا بلا یاد ہے۔ اس طرح کے بھی بہت سے واقعات ہیں۔ شہیدنا، ہم نے تم لوگوں کو گواہ بنا لیا، کل قیامت والے دن یہ نہ کہتے رہنا انا کنا عن ھذا غافلین، ہم اس سے غافل تھے، یہ نہ کہنا ہم نبیوں کو بھیج کر تمہارے اندر کی فطرت کو بلوا کر اور اس کائنات کے ذرے ذرے سے تمہیں یاد کرواتے رہیں گے۔ بھائی یہ سبق کتنی طرف سے ہمیں یاد دلوایا جا رہا ہے؟ بھائی ذرا بولو میرے ساتھ، 3 طرف سے۔ کتنی طرف سے؟ یہ جو میں اور آپ اللہ سے معاہدہ کر کے آئے ہیں، ایک میری اور آپ کی فطرت اس وعدے کو یاد دلوا رہی ہے، دوسرا نبیوں نے یاد دلوایا ہے، تیسرا کائنات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے جو بکھرے ہوئے دلائل ہیں۔ یہ 3 چیزیں مجھے اور آپ کو، وہ جو اللہ براہ راست ہم اللہ سے سبق پڑھ کے آئے ہیں اور براہ راست اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ حلف اٹھا کے آئے ہیں، یہ 3 باتیں ہمیں یاد دلواتی رہتی ہیں۔ فرمایا کبھی یہ نہ کہتے رہنا قیامت والے دن انا کنا عن ھذا غافلین، ہم اس سے غافل تھے، او تقولوا، یہ بھی نہ تم کہتے رہنا انما اشرک آباؤنا، کہ ہمارے باپ دادے پہلے سے شرک کرتے آ رہے تھے، وکنا ذریۃ، ہم تو ان کے اولادیں تھے، ہم کیا کرتے، یہ عذر نہیں چلے گا۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، ہمیں تو نالائق لوگوں کے عمل نے ذلیل کر دیا، ہلاک کر دیا، یہ نہ کہتے رہنا۔ کیوں؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم اپنی آیات کھولتے رہیں گے تمہارے سامنے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ